آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پہلا دورہ سعودی عرب، تمام تر توجہ اور نگاہیں اس دورے پر مرکوز ہو چکی ہیں۔ کیا بڑی خوشخبری ملنے جا رہی ہے، لیکن یہ جو لیکن ہے یہ بہت اہم ہے، جبکہ اس پورے کے پورے معاملے میں ولی عہد کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور عمران خان کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ بہت خصوصی اور ایکسکلوزیو خبریں ہیں، اندر کی کہانی ہے، اور اس وقت کیا کپتان کا مطالبہ تسلیم ہونے جا رہا ہے اور کیا سارے سٹیک ہولڈرز کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی معیشت بدحالی کی اس نہج پر جا چکی ہے کہ جہاں پر معاشی دیوالیہ پن، اللہ نہ کرے، خاکم بدحل، اور یہ کہتے ہوئے بھی دل جو ہے وہ اور زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، دل کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی معیشت چند قدم دور ہے دیوالیہ پن سے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ اس وقت 6.7 بلین ڈالر پہ جا چکے ہیں، یعنی کہ یہ ایک مہینے سے بھی کم وقت کے جو امپورٹ بلز ہیں صرف انہی کو کور کر سکتے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد ہم کیا کریں گے، بلکہ ایک مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے پہلے ہی ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس سارے معاملے میں پاکستان کی نظریں اس سے پہلے بھی ایسے حالات اتنے تو خراب نہیں ہوئے جتنے ڈارک اکنامکس تو نہیں کہنا چاہیے، جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے ایسے پہلے نہیں ہوئے، لیکن اس سے کم تر بھی جب حالات خراب ہوئے تو پاکستان کے بہت سے دوست ممالک نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا، پاکستان کو بچایا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان نے ملکی زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم ہونے کے بعد سعودی عرب سے مزید 4.2 بلین ڈالرز مانگ لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکے ہیں، 75 سال میں اتنے کم نہیں ہوئے، جس کے بعد پاکستان نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے سعودی عرب سے مزید تعاون طلب کر لیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب سے مزید، یعنی کہ یہ پچھلے والے جو ہیں وہ پہلے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 4.2 ارب ڈالرز کا پیکج حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس سارے معاملے میں 3 ارب ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں گے اور سعودی عرب سے دیگر پیمنٹ پر مزید 1.2 ارب ڈالر کا تیل اور یوریا کھاد بھی حاصل کی جائے گی۔ اس طرح سے یہ 4.2 بنتے ہیں، 3 بلین زر مبادلہ کے ذخائر اور 1.2 بلین کے ہم تیل اور یوریا کھاد جو ہے وہ خریدیں گے۔ اب ایک جانب یہ سب ہے، تو وہیں دوسری جانب سعودی سفیر ہیں پاکستان میں نواف سعید المالکی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے معاشی تعاون کی توقع ہے، ہم معاشی تعاون کرنا چاہتے ہیں، مگر سعودی عرب سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ سعودی سفیر نے کس کا پیغام پہنچایا ہے؟ یہ سعودی عرب کے ولی عہد اور سعودی عرب کے ڈی فیکٹو رولر، اور اب تو انہیں ایک نیا عہدہ پرائم منسٹر کا بھی دے دیا گیا ہے، محمد بن سلمان، یہ ان کے نمائندے ہیں پاکستان میں۔ نواب سعید المالکی جو ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پر یہ کہا ہے کہ معاشی تعاون تو کریں گے، لیکن ہم سیاسی تعاون جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور سیاسی عدم استحکام ختم ہونا یہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی سفیر نے کہا کہ سعودی عرب نے اسٹیٹمنٹ پاکستان میں کھلوائے 3 ارب ڈالرز کے ڈپازٹ میں 3 ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ معاشی مشکلات سے پاکستان کو نکالنے کے لیے مزید تعاون کی بھی توقع ہے۔ آلریڈی 3 بلین ڈالرز ہیں، وہ 3 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیے۔ وی نیڈ 3 مور بلین ڈالرز، اور اس کے علاوہ 1.2 ارب ڈالر۔ اور سعودی عرب سمجھتا ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام جو ہے اس کی بے حد ضرورت ہے۔ ولی عہد نے پاکستان کا دورہ ملتوی کیا تھا، جسے ری شیڈیول کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ چند ماہ میں ولی عہد دورہ پاکستان پر آئیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ اب سعودی عرب کی جو امپورٹنس ہے وہ پاکستان کے ریلیشنز میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اس سب کے اندر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ملٹری ٹائز، پاکستان کے تمام آرمی چیفز کو جو پروٹوکول سعودی عرب دیتا ہے، جو عزت سعودی عرب دیتا ہے، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ اب سعودی عرب جو ہے اس کے سفیر نے یہ بات تو کر دی ہے، وی آر کمیٹڈ ٹو ریسکیوئنگ پاکستان، لیکن اس سب کے اندر ناظرین کرام ایک خبر آئی ہے۔ خبر یہ ہے، اب ان ساری کڑیوں کو ہم اینڈ پہ ملاتے ہیں، آپ بس ان ساری خبروں کو سنیں اور ڈاٹس ہم کنیکٹ کریں گے۔ پاکستان سیکس ایمرجنسی 3 بلین سعودی کیش انجیکشن، نیو چیف آف آرمی سٹاف آلسو ایکسپیکٹڈ ٹو ٹیک اپ ایشو ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو کنگڈم، یعنی کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، سورسز نے یہ بتایا ہے کہ وہ بہت جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ یہ ٹریڈیشن بھی ہے، سعودی عرب کا دوست ممالک کا دورہ جو ہے وہ پاکستان کے چیف جو ہیں وہ کرتے آئے ہیں، اور اس سب کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، میٹنگ کے بعد یہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ نئے آرمی چیف جو کیش انجیکشن ہمیں چاہیے، ہمیں کیش چاہیے اپنے فلو میں، اس سب کے حوالے سے بھی یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کا دورہ، اس سے اچھی خبر بھی آئے گی، پاکستان کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ حکمرانوں کو تو اس وقت کسی اور چیز کے اندر ان کی ساری توجہ کسی اور چیز پہ مبذول ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ ولی عہد کا جو سعودی سفیر نے پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ عمران خان بھی تو یہی کہتے ہیں سیاسی استحکام، اور سیاسی استحکام کیسے آنا ہے کہ پلڑا خان کا اس میں کیسے بھاری؟ اگر اس پورے سینیریو کو دیکھیں، خان کا مطالبہ یہ ہے کہ جلد الیکشن ہو، سیاسی استحکام صرف اس طرح سے آ سکتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی طرح ختم ہو سکتی ہے، مینڈیٹ لے کر گورنمنٹ آئے۔ اور اس سب کے اندر ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو کہ امپورٹڈ سرکار نے تباہ کر دی اپنی طرف سے، اسے پاکستان کا دوست ملک سعودی عرب، ان کی مہربانی ہے، وہ ہمارے بڑے اختلافات بھی رہتے ہیں لیکن یہ ان کی مہربانی ہے نا۔ دیکھیں ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نے اپنا ملک بچانا ہے، ہم اور کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہ ان کی مہربانی ہے، اس کے علاوہ تو ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مانگنے والا جو ہے وہ ہاتھ، پھر جیسی بات اس زبان میں، وہ پھر روب و دبدبا تو نہیں آتا جب آپ مانگ رہے ہوں، تو یہ چیز تو ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں نا۔ لیکن ہم خود کفیل کیا ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں ریجیم چینج آپریشنز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے اندر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ اگلے کچھ ہفتوں کے اندر اناؤنس ہو جائیں، اور اس کے 3 مہینے کے بعد پاکستان کے اندر الیکشنز ہو جائیں۔ اسی طریقے سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے، اپوزیشن اس وقت خان صاحب ہے اور گورنمنٹ باقی سب کچھ ہی گورنمنٹ ہے پاکستان میں، وہ فیڈرل اور پروونشل کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہیں ان کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ملٹیپل فرینڈلی کنٹریز جس میں صرف سعودی عرب نہیں ہے، انہوں نے پاکستان کو انفارم کیا ہے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے، اور اگر سٹیبل گورنمنٹ آتی ہے تبھی وہ پاکستان کی مدد کر سکیں گے اکنامک کرائسس میں، پاکستان کی مدد کرنے میں۔ سعودی سفیر کا بیان بھی اسی سلسلے کی کڑی بتایا جا رہا ہے، اور اسی تناظر میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اب کانفیڈنس میں لیے جانے کا عمل جو ہے نئے الیکشن کے لیے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے حالات اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ بہت بڑی خبریں ہیں، تمام تر نظریں نئے چیف کے دورہ سعودی عرب پر ہیں، اور اس دورے کے اندر جو مثبت چیز آئے گی، جو کہ ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کی ہے کہ یہ جو کیش انجیکشن ہمیں چاہیے، اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا جائے گا، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب تو سب کہہ رہے ہیں، کھل کے سفیر ایک ملک میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اکنامک کرائسس سے نکال لیں گے، لیکن ملک میں آپ پولیٹیکل کرائسس تو خود ختم کر سکتے ہیں نا، جو چیز خود ختم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جس کی وجہ سے اکنامک کرائسس ہے، اور اسے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کپتان کا موقف ہے۔ کپتان کا موقف ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، نئی گورنمنٹ مینڈیٹ لے کر آئے، جو بھی آئے، لیکن پھر وہ فیصلے کرے، پھر اچھا بھی لگے سب کچھ کرتے ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان۔